إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہماری جو زندگی ہے دنیا کی، اس میں رب العالمین نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ ابتلا، تکالیف اور پریشانیاں بھی ہمارے لیے رکھی ہیں. زندگی سکون سے گزر جائے اس دنیا میں، ایسا کوئی قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنایا. اور سکون انسان کے لیے جسمانی اور ذہنی وہ اس وقت ہے کہ جس طرح امام احمد سے جب سوال ہوا کہ انسان کو راحت اور سکون کب نصیب ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب انسان اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا تو وہ سکون ہے، وہاں اطمینان ہے. اس سے پہلے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. البتہ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر فرض کیا ہے وہ ادائیگی کرتا ہے، اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، مومن مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ مطمئن زندگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اسے نہیں آئے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اب جو گفتگو کرنی ہے، جو بات آپ کو سمجھانی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم تک نقل کی ہیں، کیونکہ 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، چھوٹے بچے تھے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے زندگی کے معاملات میں آپ کا ساتھ دینا. تو ان دعاؤں میں ایک دعا جو آپ کثرت سے کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے، اپنے اللہ سے مانگتے تھے، صحیح بخاری میں ہے. تو فرمایا ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ جو میں بہت زیادہ سنا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ تھی: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان چیزوں سے بچا لے. اور یہ 8 کی 8 آپس میں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. یہ میں بہت زیادہ سنا کرتا تھا کہ آپ یہ دعا اپنے اللہ سے کرتے ہیں. عموماً اہل علم نے جمع کیا ہے آپ کی دعاؤں میں، صحیح مسلم میں اور صحیح سنن نسائی میں، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے، وہ تقریباً 28 کے قریب ہیں. 28 کے قریب چیزیں، معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، محفوظ کر لے. تو آپ کا یہ دعا کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے. کوئی ظاہری تکلیف ہو، وہ کوئی مانوی، جذباتی، کوئی دماغی، کوئی مرض ہو، کوئی دنیاوی کوئی پریشانی ہو، کوئی آخرت کا غم ہو، مانگنا اللہ سے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا.
دینے والی ذات وہ ہے، بچانے والی ذات وہ ہے. تو مانگنا اللہ سے ہے. مانگنا کیا ہے؟ یہ 8 چیزیں بڑی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس لیے میں نے یہ دعا آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم بھی یاد کریں، پڑھیں، کیونکہ اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، خاص طور پہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے لیے ان چیزوں کا اللہ سے مطالبہ رکھنا بہت ضروری ہے. ادھر ادھر کی باتیں، تبصرے، اعتراضات، فضول کی معاملات میں ہم جب پڑ جاتے ہیں تو ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، اپنے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ملتی. تو پہلی 2 چیزیں آپس میں بڑی جڑی ہوئی ہیں. اچھا، یہ دعا اللہ کے نبی نے سنن نسائی میں ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو ایک شخص کو پریشان دیکھا. سیدنا ابو امامہ تھے، پریشان بیٹھے ہوئے تھے. ٹینشن میں ایک آدمی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے. ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا قرضہ بھی ہے اور ٹینشن بھی بہت ہے. لازمی ہے، قرضہ ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی، اور قرضے کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہے. آپ نے فرمایا تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہ دعا یہی تھی، 8 چیزیں، لیکن اس میں مختلف الفاظ یوں ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من قہر الرجال وغلبۃ الدین. فرماتے ہیں سیدنا ابو ماما، میں دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا قرضہ بھی اتروا دیا اور دماغی ٹینشن بھی ساری ختم کر دی. وہ جو تکلیف تھی میرے جسم کو، میرے روح کو، میرے اندر سے چین نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اللہ سے انسان مانگے. پہلی 2 چیزیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس بات سے؟ ہم اور حزن. ہم بھی پریشانی کو بولتے ہیں، غم بھی، حزن بھی، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ان الفاظ کا استعمال ہے جس سے ہمیں تھوڑا سا فرق پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وہن اور حزن کا شکار مت ہو. اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مومن وہ ہیں جن کے اوپر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور حزن نہیں ہوگا. اور مومن جب جنت میں جائے گا تو 22ویں پارے میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. یہ جنت میں جا کر کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، غم کو، پریشانی کو. ہم اور حزن یہ ایسی 2 پریشانیاں ہیں کہ جو انسان کو اس پر طاری ہوتی ہیں. ایک انسان کو ہم ہوتا ہے مستقبل کا، کل کیا ہوگا، میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، بچوں کی شادی ہے، قرضہ ادا کرنا ہے، کوئی کاروباری ٹینشن ہے، گھر بنانا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ایک ٹینشن آپ کے سر پہ سوار ہے کہ کل پرسوں ترسوں اس کام کا کیا بنے گا. اور حزن کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ، ماضی کے مسئلے، جھگڑے. عورتیں اور مرد ہوتے ہیں نا، گھر میں عورتیں ہوتی ہیں کچھ سنبھال کے رکھتی ہیں دماغ میں، کل کی بات شاید نہ یاد ہو بیوی کو، لیکن وہ کوئی 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال جیسے حساب کتاب ہو، اس کو یہ یاد ہوتا ہے فلاں وقت پہ فلاں خاندان کے فرد نے میرے ساتھ یوں کیا تھا. یہ ایک دماغ مرض ہے. اتنا بوجھ جو انسان اپنے دماغ پر لاد کر چل رہا ہو، کہاں جیے گا؟ وہ نہ خوش رہ سکتا ہے، نہ کسی کو خوش رہنے دے گا. تو یہ ماضی کی پریشانیاں، مصیبتیں، جو کچھ برا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کوئی جملے کہہ دیے، وہ دل پہ لگ گئے. اور مستقبل کی ٹینشن. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ 2 خاص طور پہ مستقبل کی ٹینشن، ہم جو ہے یہ انسان کا کل کیا بنے گا، کہا یہ ابلیس کے جو تیر ہوتے ہیں، سہام، ان میں خطرناک ترین تیر ہے. اللہ سے دور کرنے والی سب سے بڑی یہ ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. جتنا انسان کو وہ مجبور کرتا ہے، جتنا سوچنے پر لاتا ہے، اتنا ہی انسان ٹینشن میں آ کے اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مستقبل میرے اختیار میں نہیں ہے. میری ٹینشن مستقبل کے لیے اگر ہوگی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا،
کل اس ملک کا کیا ہوگا، اس دنیا کا کیا ہوگا، عالم اسلام کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ میرے اختیار میں جو ہے بس وہ میں کروں، جو اسباب مجھے دیے گئے ہیں، نتائج اللہ پر چھوڑ دوں۔ باقی میرے پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ نفسیات کے ماہرین مثال ذکر کرتے ہیں نا کہ آپ اگر ایک گلاس پانی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں تو 1 منٹ 2 منٹ آپ اس کو پکڑ لیں گے صحیح طریقے سے، لیکن اس کو اگر آپ 1-2 گھنٹے پکڑیں تو آپ کا ہاتھ ہلنا شروع ہو جائے گا، کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اور 1 دن پکڑیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کام کا نہیں رہے گا، نہ کہ یا ایک گلاس ٹوٹ کے گر جائے گا یا آپ کا ہاتھ ناکارہ ہو جائے گا۔ ہماری پریشانیاں اسی گلاس کے پانی کی مانند ہیں، جتنی دیر اس کو ہم سر پہ لا دیں گے اتنی ہی اذیت میں مبتلا ہوں گے، اور جتنا اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کی امید ہے، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے سپرد نہ کرنا کہ میں اپنے مسئلے خود نپٹاؤں، تو ہی میرے مسئلوں کو حل فرما دے، میرے سارے مسئلوں کو حل کر دے۔ اللہ پہ جب انسان بھروسہ کرتا ہے تو پھر خود کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، میرے ذمہ ہے کوشش، راستہ اس نے فراہم کرنا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی اس حوالے سے۔ اور دوسری چیز اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ آپ ابھی اس وقت اپنی پریشانیوں کو، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک فہرست ہے اپنی پریشانیوں کی، ہر شخص کے پاس ایک مسئلوں کی ایک طویل لمبی قطار ہے، میرا یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، ہر ایک کے پاس۔ آپ لائیے دماغ میں، آپ کے ذہن میں آپ کا کیا کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ ہر شخص کی عمر، اس کے عہدے، اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے اس کے اوپر پریشانیوں کی ایک فہرست ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ سوچیے۔ اب سوچنے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے، ان پریشانیوں کے اندر آپ کی سب سے بڑی پریشانی آپ کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ اس کو سب سے اوپر لائیے۔ اس کو سب سے اوپر لانے کے بعد اب دوسرا سوال یہ ہے، کیا وہ پریشانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، دنیا کے مسئلوں سے، یا آخرت سے؟ اگر دنیا سے تعلق رکھتی ہے تو میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جس کو پکا مومن کہا جا سکے، اور اگر آخرت ہے، کل قیامت کا دن، کامیابی، جنت تک پہنچنا، جہنم سے بچنا، جنت میں اپنے پیاروں کے ساتھ اکٹھا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، انبیاء، صالحین، صدیقین، صحابہ اکرام جن کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے ملوا دے جنت میں۔ میں اپنے جو عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے یا موجود ہیں، اللہ مجھے جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دے، جنت میں اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب کر دے۔ یہ اگر سب سے بڑی میرا ہم یہ ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین ہیں کہ آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا ہم، من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ، اپنی ساری ہم سوچتا ہے کل کیا ہوگا، کل کیسے مسئلہ حل ہوگا، مستقبل کے بارے میں، وہ ساری اپنی ٹینشنوں کو ایک ہی ٹینشن بناتا ہے، اور وہ ہے آخرت کی۔ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کسی اللہ کے حکم کو ٹالتا نہیں ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف قریب نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک الملک ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے دنیا کا نظام وہی چلاتا ہے، اس کے پاس ساری تدبیریں ہیں، اس کی دنیا کے سارے ہموم کو، ساری مسئلوں کو، ساری ٹینشنوں کو اللہ سمیٹ دے گا، حل کر دے گا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جس شخص نے اپنے ہموم دنیا کے اندر بکھیر دیے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک، پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں کہاں کس وادی میں جا کر مرتا ہے، کہاں دھکے کھاتا ہے، کہاں اپنا سر پٹکتا ہے، جائے۔ جس نے اپنی سوچ اور آخرت اپنی سوچ اور فکر آخرت بنائی، اللہ کی رضا، اس کے اللہ دنیا کے کام سمیٹتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، گھر میں پانی، کئی دن، مہینوں پانی پر گزر جاتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا، آپ کے پاس بعد میں خیبر کا سے بھی حصہ آ رہا ہے، بحرین سے بھی حصہ آ رہا ہے، وہ آپ تقسیم کر دیتے تھے، آپ غریب نہیں تھے۔ آپ نے اللہ کی رضا کو اپنی دنیا کی زندگی پر فوقیت دی، اور اپنی بیویوں کو صبر سکھایا،
ٹینشن نہیں پالی دنیا کی کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے، پریشانیاں کیسے حل ہوں گی. آپ کی پریشانی یہی تھی کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے اور کسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. آپ نے اپنا ہم اور غم وہ بنایا جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، اور رسالت تھی، اور اسی کی آپ نے ذمہ داری اپنی ادائیگی کرنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا تھا کہ بتاؤ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا ہاں، تو اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہ گواہ. یہ میری جو ذمہ داری ہے میں نے پوری. آپ کی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت مسلمان؟ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آپ نے طے کرنا ہے میرا ہم اور حزن کیا ہے. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں بھی یہی ہے کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم بنا لیتا ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی ٹینشن جو پالتا ہے، وہ آخرت، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کو دل سے امیر کر دیتا ہے. وجمع له شملہ، اس کے معاملات کو اللہ سمیٹ دیتا ہے، بڑا پرسکون زندگی وہ گزارتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی. دنیا اس کے پاس بھاگی بھاگی آتی ہے، اور جو دنیا کے غم پالتا ہے، دنیا کی ٹینشن پالتا ہے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے. ہمیشہ مانگنا، پیسہ، در در کی ٹھوکریں، معاملات اس کے بکھرے ہوتے ہیں، سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے نہیں جی سکتا، اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا، اپنے آپ کو بڑا مصروف سمجھتا ہے اور مصروف دکھاتا ہے. اس کو دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اس کی مقدر. تو یہ ابلیس کے بڑے بڑے لشکروں میں سے ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. اللہ سے پناہ مانگیے، آپ جیت نہیں سکتے. یہ ٹینشن کسی شخص کے اوپر لاد لے، کوئی اپنے دماغ پر، کوئی اپنے اندر اتار لے، وہ جیت نہیں سکتا اپنے آپ سے. کیونکہ کل کیا ہوگا آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کوشش کر سکتے ہیں، میں بیمار ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ میں طبیب معالج کے پاس جاؤں، جو دوا تشخیص ہو اسے اختیار کر لوں. علاج مہنگا ہے، میری طاقت سے باہر ہے، میرے پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ سے دعا مانگوں، کہیں سے کوئی بندوبست کر لوں، کہیں سے کوئی چیز کر لوں. پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کو جو جتنے ذرائع مجھے اللہ نے اس سے حل کروں. ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوں اللہ کی شکر. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے علاج کے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے آپ کو دنیا کے دوسرے ملک جانا پڑے گا. نہیں جا سکتے، انسان کے پاس نہیں ہے طاقت. اللہ کے فیصلے کو تسلیم کریں، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو. اور اس میں بعض موقعوں پر توکل، یہی انسان کا بھروسہ اللہ پر کہ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ توکل ہی انسان کے مرض سے نجات کا سبب بن جاتا ہے، اس کو بیماری سے نجات مل جاتی ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کروڑوں خرچ کر کے بھی زندہ نہیں رہ پاتے، نہیں بچ پاتے. اس لیے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اب یہ جو سر پہ یہ جو سوار ہوتی ہے نا ٹینشن، ماضی مستقبل کے، یہ جو ایک انسان پال کے بیٹھتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں جو آگے 6 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جس کو اہم طور پہ میں نے ذکر کرنا ہے، جو ایک ہمارے معاشرے کا اس وقت ایک ناسور بن گیا، ایک مرض ہے، اور وہ ہے عجز اور کسل. انسان کا سستی اور کاہلی کا شکار ہونا، کام نہ کرنا. برا مت مانیے، ایک لفظ ہے جو ہے تو نامناسب، لیکن صرف مسئلے کی صورتحال کو صحیح معنی میں واضح کرنے کے لیے بول رہا ہوں. ہڈ حرامی. ہمارے نوجوانوں میں، ہماری نئی نسل میں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ مرض اندر گھٹیوں میں بیٹھ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ چھوٹا سا ایک آلہ ہے جو سب کے ہاتھ میں، اس نے ہماری نسل کو ناکارہ بنا دیا. کام نہیں کرنا. عجز اور کسل. عجز کا معنی انسان کا عاجز آ جانا. عاجز کیسے آ جانا؟ دل تو چاہ رہا ہے کام کرے، لیکن ہمت نہیں ہے کام کرنے کی. اللہ کچھ دل میں آ تو رہا ہے کہ کام کر لوں، نماز پڑھ لوں. کتنے لوگ ہیں، برا مت محسوس کیجیے، سے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کہ جو چاہتے ہیں نماز پڑھیں، نماز ایسی پڑھیں کہ اس میں سجدہ کریں اور اپنا ماتھا زمین پر لگائیں، لیکن دل تو چاہ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ بحالت مجبوری بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ مجھے ایسا مجبور نہ کرنا. دنیا کے معاملات، دین کے معاملات کہ دل چاہ رہا ہو کام نہ کر پاؤں. اور کسل، انسان کا سستی، دل ہی نہیں چاہ رہا کام کرنے. جب دل نہیں چاہ رہا تو جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا. دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا. کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز مسجدوں کے قریب ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، اور وجہ صرف سستی ہوتی ہے. آ سکتا ہے انسان فالتو بیٹھا ہے، کچھ کام کاج کچھ نہیں پڑھ رہا نماز. ذکر کرنا اللہ کا سب سے ہلکی، آسان اور فضیلت والی عبادت ہے. استغفر اللہ کتنا مشکل ہے کہنا، آسانی سے کہہ سکتا ہے.
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پاتا انسان. کبھی غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہم اور حزن یہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. ہماری دنیا ہے، اور دنیا کے اندر ہم ایسے کھو جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اپنی لمیٹیشن کے اندر چلتے ہیں. کام نہیں کرنا، سستیوں میں انسان پڑا ہے. جب سستیوں میں پڑا ہے، کام نہیں کرتا، ہر کام کو لیٹ کرتا ہے، کل دیکھ لوں گا، پرسوں دیکھ لوں گا، اس کو ابھی نپٹا لوں گا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت آپ معاشرے کی حالت اٹھا کر دیکھ لیجئے، لوگ رو رہے ہیں کام نہیں ہے، اور کسی کو آپ کام دے دیں کرنے کو، وہ جو وقت دے گا اس پہ کبھی آپ کو کام نہیں ملے گا. کوئی بھی، کسی بھی لیبر طبقہ ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، کسی بھی چیز کو آرڈر کرنا ہو، اوور آل یہی صورتحال ہے. وجہ یہ کہ وہ کام کر نہیں رہا بندہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ کام ہے نہیں، کام بہت ہے، انسان تلاش نہیں کر رہا، انسان محنت نہیں کر رہا، انسان کرنا نہیں چاہتا، اور جب کرتا نہیں ہے تو آگے اور بھی اسباب ہیں لیکن پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو اللہ ایسی سستی سے مجھے بتا، مجھے توفیق دے، اپنے موفقین بندوں میں بنا. یہ توفیق کا یہ عاجز اور کسل توفیق کی ضد ہے. اور توفیق یہ کہ انسان اپنے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توفیق دے کام کرنے کی، جس میں سر فہرست اپنی عبادت ہے. بہت سے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں اٹھا جاتا، نہیں پڑھی جاتی، ٹائم سے نہیں اٹھا جاتا، چاہ کر بھی الارم لگا کے بھی نہیں اٹھ پاتے. جس نے اٹھنا ہو وہ اٹھ بھی جاتا ہے، اور جس سے نہ اٹھنا ہو وہ یہی بتاتا ہے. وجہ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. ایک آدمی جب سوئے گئی رات کو 2 بجے، 4:30 بجے تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن اگر جلدی سوئے گا تو ہی اٹھ سکتا ہے. لیکن 2 بجے سو کر بھی اٹھ جاتا ہے انسان. اگر اس کے ذہن پہ ٹینشن سوار ہو، کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی بڑی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اٹھے گا نہیں؟ اٹھے گا، اٹھے گا. اٹھ کیوں نہیں رہا؟ من العجز والکسل. اس لیے کبھی بھی عبادت سے محرومی ہونے لگے، نہ ہو پائے کوئی عبادت، کرتے تھے اب نہیں ہو پا رہی، دعا کرتے تھے اب نہیں مانگ پا رہے، اور سمجھ رہے وقت نہیں مل رہا، بہت مصروف ہو گیا. ذکر کرتے تھے وہ ذکر ہو نہیں پا رہا، صدقہ کرتے تھے وہ صدقہ ہو نہیں پا رہا، ہمت نہیں ہو پا رہی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے، اور ان تصورات کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. بات لمبی نہ ہو، میں نے بات اپنے وقت میں پوری کرنی. والجبن والبخل، ورنہ اس مدعے کو ذرا تفصیل سے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا ہے یہ سستی اور کاہلی، اور اس میں قصوروار ہم خود ہیں، لیکن وہ بعض اوقات ڈال اللہ پہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سستی اور کاہلی سے بچائے، اللہ اپنے موفقین بندوں میں بنائے. اللہ ہمیں دین کی بھی توفیق دے، عبادت کی بھی توفیق دے، اور جو دنیا کی ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق دے. جو نوجوان طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے جان چھوڑا رہا ہے، جو نوجوان بچیاں شادی ہوتی ہے اپنے گھروں میں کام نہیں کرتی. طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے، لڑکا کما نہیں رہا یا لڑکی گھر کے کام نہیں کرتی. اور وجہ سستی، وجہ موبائل، وجہ اپنے وقت کو برباد کرنا، اور پھر الزام دوسروں پہ ڈال دیتے. اللہ ہمیں ہمارے معاشرے کو اس تباہی سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل. اللہ بزدلی سے اور بخیلی سے بچا. اس کا بھی تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے کہ انسان جب ایسی زندگی گزارتا ہے جو سستی اور کاہلی کی ہو، تو نتیجتاً وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، نتیجتاً وہ کسی مسئلے کے اندر سامنا کرنے سے کتراتا ہے. بزدلی اور بخیلی، خرچ نہیں کر پاتا، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھوڑاتا ہے. یہ دو جو چیزیں ہیں، جبن اور بخل، کہ انسان کا بزدل ہونا اور انسان کا بخیل ہونا. بخیل مانے جو چیز خرچ کرنے کی ہے، خرچ کرنی چاہیے، اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں جو ذمہ داریاں ہیں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اپنی حیثیت کے مطابق. اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ابن قیم نے ذکر کیا رحمہ اللہ اس چیز پر کہ انسان، ہر بندہ، اس سے جو احسان متوقع ہوتا ہے وہ یہ جسم وجود سے ہوتا ہے یا اس کے مال سے ہوتا ہے. میں آپ کے کسی کام آ سکوں یا آپ میرے کسی کام آ سکیں، ساتھ دے سکیں، وہ یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ کسی معاملے میں ساتھ چلے جائیں. میرے معاملے میں مجھے کسی چیز میں ضرورت ہے، کہیں سفارش کروانی ہے، کوئی اور مسئلہ حل کروانا ہے، کسی چیز میں آپ کو تجربہ ہے، آپ کا مشورہ، آپ کا ساتھ، آپ کا چل کے وہ چیز مجھے دلوا دینا. اور دوسرا ہے مال کے ذریعے سے. غیر موفق بندہ وہ ہے جو کسی کے کام ہی نہیں آتا،
جب یہ کسی کے کام نہیں آتا تو غمزدہ رہتا ہے، جب یہ کسی کے کام نہیں آتا تو سست اور کاہلی میں رہتا ہے، جب یہ کسی کے کام ہی نہیں آتا نہ اپنے وجود سے اور نہ اپنے مال سے، جب یہ کسی کے کام ہی نہیں آتا تو فائدہ کیسی زندگی کا انسان کے؟ ایک انسان اپنی، اور یہ بھی مسئلہ ہے نفسا نفسی کا ہمارے اس شہر کے اندر خاص طور پہ، ایسی زندگی ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے آپ میں جینا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے۔ میری زندگی ہے، میرا گھر ہے، میری چار دیواری ہے، میں ہوں اور بس میں نے اپنے متعلق سوچنا ہے، باقی کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے اندر سے حق بولنے کی، اپنے اندر جرت اللہ سے مانگے، حق کہنے کی۔ بدتمیزی الگ چیز ہے، بے ادبی الگ چیز ہے، بدماشی الگ چیز ہے، اور جو جبن ہے، جو انسان کی بزدلی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں میں میرا خیال ہے عام آدمی آرام سے فرق کر سکتا ہے۔ ایک انسان صحیح بات کہہ سکے، ایک انسان صحیح کام کر سکے، ایک انسان اپنے وجود کے ذریعے سے کسی کے کام آ سکے، اللہ کی راہ میں اپنے اس وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ یہی مشرکین، یہی منافقین کا مرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم ما لکم اذا قیل لکم فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے تو تم ایک دم زمین پہ بوجھل ہو جاتے ہو، ہمت ہی نہیں ہو پاتی تمہارے لیے۔ یہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں بھی کیا منافقین کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تمہیں کوئی جہاد میں مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اللہ کا بڑا فضل رہا میں ان کے ساتھ گیا ہی نہیں، اگر ان کے ساتھ جاتا تو مارا جاتا، اللہ نے مجھے پہلے ہی بچا لیا۔ یہ بزدلی ہے۔ جہاں انسان کو اللہ کی راہ میں اپنا نفس پیش کرنا ہو، جہاں انسان کو اپنی اللہ کی راہ میں نکلنا ہو، بدماشی میں، بزدلی میں، اور انسان کے بدتمیز ہونے میں، بے ادب ہونے میں، اور تمیز کے ساتھ حق بیان کرنے میں فرق ہے۔ اللہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یا جہاں جہاں فرض ہے انسان کا، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، کئی دفعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ انسان پر جو مال خرچ کرنا فرض ہے، جس سے اس کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا، جس کا جواب وہ دے کر اپنے آپ کو بچوا سکتا ہے کہ جہاں جہاں مال خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، مجھ سے آپ سے سب سے سوال ہوگا۔ وہ کیا ترتیب ہے، وہ کیا اس کے مراتب ہیں، کہاں کہاں مجھ پر خرچ کرنا فرض ہے، وہ سب جگہوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا مجھ پر فرض ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کو اللہ نے کشادگی دی ہے، مال زیادہ دیا ہے، وہ اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے۔ جس کے اوپر تنگی ہے، اس کو جتنا اللہ نے دیا اس کے حساب سے خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر اللہ کی راہ میں۔ انسان جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے کسی انسان کے ہاتھ ایسے سینے کے اوپر آ کے، گردن کے اوپر توق کے ساتھ، پٹے کے ساتھ بندھے ہوئے۔ کلما ہم بصدقۃ، جب کبھی انسان صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ پٹا کس کے اس کے ہاتھوں کو مزید تنگ کر دیتا ہے کہ کر نہیں پاتا۔ مثال تھی، فرمایا جب بھی بخیل انسان ہوتا ہے اس کے ہاتھ ایسے ہی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جب کبھی سوچ بھی آتی ہے نا کہیں خرچ کر دے، تو ایک دم اندر کا یہ احساس آتا ہے کہ نہیں، وہ اس کو اندر سے جکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، خرچ نہیں کر پاتا۔ اپنے ان ہاتھوں کو کھلوائیے، اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ آخری 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، لوگ مجھ پر غالب آ جائیں، لوگ مجھ پر حاوی ہو جائیں، لوگ مجھ پر مسلط ہو جائیں، اور قرضے کے بوجھ سے، قرضے کا بوجھ اور لوگوں کا مجھ پر مسلط ہونا، اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ منطقی اعتبار سے دیکھیں تو یہ 8 چیزیں ایک ساتھ مرتبط ہیں۔ عجز اور کسل کے ذریعے سے جبن اور بخل بھی پیدا ہوتا ہے، انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو تو انسان کے اندر بزدلی بھی آتی ہے، انسان رائے لائی میں خرچ بھی نہیں کرتا، قرضے بھی لیتا ہے، لوگ مسلط ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹینشن اس کے سر پہ، دماغ پہ، اس کو پریشانیاں، لوگوں کے تانے باتیں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لوگ مسلط کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی بھی 2 شکلیں، ایک تو یہی قرضے کے ساتھ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ذکر کیا۔ قرضہ جو ہے میرے بھائی ایک ایسی مصیبت ہے، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ قرضہ ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز ہے۔ کاروباری قرضہ چل رہا ہے، لوگ لے کے کھا جاتے ہیں، پیمنٹ نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج پہ بھی جا رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، بچوں کی شادی بھی کر رہے ہیں، عقیقے بھی ہو رہے ہیں، صدقے خیرات بھی ہو رہے ہیں، جو پیمنٹ دینی ہے وہ نہیں دینی، اس کو کیونکہ وہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ پیمنٹ دی تو پھنس جاؤ گے، پیمنٹ نہ دینا۔ مارکیٹ کے اصول کے چکر میں انسان نے اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن میں آنے کے بعد اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کرو. امن میں آنے کے بعد مطلب ایمان کے بعد. ایمان کے بعد خوف ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا خوف ہے؟ فرمایا خوف یہ دین قرضہ ہے. یہ انسان کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. کوئی حیثیت انسان کی باقی نہیں بچتی. حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں. شہید جیسا شخص جو حقیقت میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے کیا اس کا سب معاف ہے, بخش دیا جائے گا؟ فرمایا سب معاف ہے. ساحل پلٹ کے جب بلایا واپس اس ساحل کو, سوال کرنے والے کو, کہا کہ جبرائیل امین نے آ کر ابھی بتایا کہ سوائے قرضے کے, قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا, وہ ادا کرنا پڑے گا, ادائیگی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آغاز میں اس آدمی کا جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا. پوچھتے تھے قرضہ ہے, کوئی ادائیگی کرنے والا ہے, کوئی لینے والا ہے اپنے ذمے, تو ٹھیک ہے پڑھا دیتے تھے. اور پھر پوچھتے بھی تھے, کئی ایک مقامات پہ پوچھا کہ اس کا قرضہ ادا کیا, کیونکہ اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. اور بعد میں جب اللہ نے فراوانی دے دی تو کئی ایک لوگوں کا قرضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لے کے, بیت المال کے ذمے لے کے پڑھا دیا کرتے تھے اور ادا کرتے تھے. قرضے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے کہ اگر حقیقی معنی میں مقروض ہے تو اس بھائی کے قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ بڑی کوشش کرتے تھے کہ قرضہ ادا ہو جائے. اس لیے قرضہ انسان لے ہی نہیں, لے کسی مجبوری میں, وجہ میں, اس کی ادائیگی کی فوری کوشش کرے. اس لیے دیکھیں مارکیٹ کا اصول طریقہ کار بنانے والے ہم لوگ ہیں. اللہ ہمیں ہی توفیق دیتا ہے, ہم ہی بناتے ہیں. کووڈ کے بعد سے کچھ مارکیٹ کے اندر چینجنگ آئی, کیش پہ کام شروع ہوا. کیش پہ انسان کرنے کی کوشش کرے, کیش پہ لے, کیش پہ دے, قرضے سے اپنے آپ کو بچائے, بڑی راحت میں آئے گا. مارکیٹ کا خود ہم نے اصول بنایا ہوا ہے, خود ہم نے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے کہ کام ہی قرضے پر کرنا ہے, اور وہ روٹین اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ معاملات لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے کھاتے کلیئر نہیں ہوتے. میں دکھ کی بات آپ کو بتاؤں, ہمارے 3-4 مہینے پہلے بہت ہی قریبی پیارے ساتھی تھے, ادارے کے ساتھ بھی منسلک تھے ہمارے, بڑے دیندار آدمی تھے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, لیکن وہ اس مصیبت کی وجہ سے کہ یہ سارے اس میں سودی چکر ہوتے ہیں, وہ اپنی نوکری, لاکھوں کی نوکری چھوڑ کر عام سا کام کرتے تھے کہ میں کام نہیں کروں گا. اللہ نے ہدایت دی تھی. بہرحال کام میں پریشانی میں مبتلا ہو کے وہ بیچارہ اللہ کا بندہ ہارٹ اٹیک سے اچانک فوت ہو گیا. بیٹے اس کا 16-18 سال کا بیٹا ہوگا, جنازہ تھا, ہم بھی شریک تھے. والد کا موبائل بیٹے کی جیب میں تھا. جنازے میں, اس جنازے میں 4-5 موبائلوں کی تو ہمیں اطلاع ملی جو لوگوں نے, جن کے جیب سے نکل گئے. اور اس بچے کا بھی موبائل, وہ جو فوت شدہ آدمی تھا اس کا بھی موبائل نکال کے لے جانے والا. اب ہوا یہ کہ اس بندے کے سارے کھاتے, حساب کتاب, سب کچھ, پڑھا لکھا آدمی تھا, موبائل میں تھے, موبائل چلا گیا. کس سے کیا لینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, پتہ نہیں ہے. لینے والے تو آ جائیں گے, جن کی ادائیگیاں کرنی ہے, جن سے لینا ہے. معاملہ آسان نہیں ہے, معاملے کو ہلکا نہ لیں. اور اس کی وجہ سے انسان کی عزت داؤں پہ لگ جاتی ہے. یہ قرضہ جو انسان کی عزت کو حلال کر دیتا ہے. لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں, عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے. بس انسان صرف کیا ہے, چند پیسوں کا فائدہ اٹھا سکے, اپنی تجوری کے اندر جمع کر سکے, بھر سکے. فائدہ کیا ایسی زندگی کا؟ اس لیے یہ ایک سکون دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سکون دہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ ٹینشن تو آئے گی, مصیبت تو آئے گی جس سے میرے گناہ دھلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان پریشان نہ ہو. میں آپ کو کہوں آپ پریشان نہ ہو, قرآن و حدیث میں ایسا حکم ہمیں دنیا کی زندگی میں نہیں دیے گا. ایمانی اعتبار سے دیا گیا کہ اسلام کی خاطر تم یوں پریشان نہ ہو کہ اسلام مغلوب ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام کا نہیں, وہ ٹینشن تم نہ لو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ تو حکم ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے حوالے سے. اللہ تمہیں غلبہ دے گا, تم مومن بنو, اللہ تمہیں غلبہ دے گا. باقی دنیا کے اعتبار سے پریشان نہ ہو انسان, نہیں, اللہ سے پناہ مانگے اللہ مجھے پریشانی سے بچائے, اور اپنی پریشانی اور اپنی سوچ و فکر اپنی آخرت پر لگا کر رکھے کہ اللہ مجھے آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. تو انسان جو ہے وہ جو پریشانی کے اسباب ہیں وہ بھی اس حدیث میں, اس دعا میں بیان ہوئے ہیں. باقی 6 چیزیں وہ ساری کی ساری پریشانی سے تعلق رکھتی ہیں, انسان کے مستقبل کی ہو یا ماضی کی ہو. اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. آپ اپنی زندگی کے اوپر خود ترس کھا سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود پرسکون کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فکر یہ کر لیں اللہ مجھے کل قیامت کے دن کیسے معاف کرے گا, میں کل قیامت کے دن کیسے جنت میں جاؤں گا. اس حساب سے آپ اپنی روٹین بنائیں گے,
آپ کو یقین جانیے پریشانیاں دنیا کی ہلکی لگنے لگیں گی. کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کسی کھاتے میں نہیں لائیں گے. ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہماری بڑی پریشانیاں بھی ہیں، چھوٹی پریشانیاں بھی ہیں. بجلی نہ ہونا، گیس نہ ہونا، پانی نہ ہونا، امن و امان کا نہ ہونا، یہ ہماری ایک کامن پریشانی ہے. انسان اگر اپنی فکر آخرت پر لگا لے تو یہ اس قسم کے فضول اعتراضات، باتیں، سیاسی نعرے، اس سے اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے گا، اپنے کردار کو بھی بچا کر رکھے گا، اپنے اللہ پر بھی فوکس کرے گا کہ اللہ ہے جو مسئلوں کو حل کرنے، جو میرے ذمے ہیں وہ میں کروں. باقی جو میں نہیں کر سکتا، اب لائٹ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں پریشان ہوتا رہوں، ٹینشن میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں، لیکن میری پریشانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے چھوٹے چھوٹے گھر کے مسئلے بھی ہیں، میری معاملات بھی ہیں، گھر کے جھگڑے بھی ہیں، خاندانی جھگڑے بھی ہیں، میری بیماریوں کے مسئلے بھی ہیں، میرے کاروباری مسئلے بھی ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے انسان اللہ کے سپرد کر دے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے والد کے سپرد کر دیتا ہے معاملہ کہ یہ ابا دیکھ لیں گے. آپ کا اور میرا رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. اپنے رب کے سپرد کرنا سیکھیں، یقین کریں بڑی راحت میں آ جائیں گے، اور اللہ سے تعلق بھی بڑا مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے امیدیں بھی بڑھ جائیں گی، اللہ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، وہ رب العالمین ہے. تو میں دعا دہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ عام میرے خیال علم میں ہوگی سب کے، بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہوگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ حزن، والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. کہیں بھی یہ دعا لکھی ہوئی مل جائے گی، آسانی سے گوگل پہ سرچ کر لیں. دعا کو یاد کریں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اپنے مسئلوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، پریشانیوں کو اس حساب سے اللہ سے مانگیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی بھی زندگی میں راحت عطا فرما دے، اور کل قیامت کی ساعتوں کے اندر بھی اللہ ہمارے لیے تمام مراحل آسان بنا دے. اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہم بلا حساب ولا عذاب جنت میں داخل ہو سکیں.